اور یار جب آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حجاج بن یوسف جیسے بندے کو معاف کر دیا جس نے 10,000 مسلمانوں کو قتل کرایا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جاری کر رکھا ہے کہ ہو سکتا ہے یوم محشر میں یزید کو معاف کر دوں، کیونکہ یہ جو جھٹکا ہے میرے لیے سب سے بڑا جھٹکا یہ تھا جب مجھے یہ پتا تھا کہ اگر اللہ نے اس کو معاف کر دیا تو کیا کر لو گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے، ہم کیا کریں گے؟ بدگمان ہو جائیں گے بس اللہ سے۔ لیکن اب اللہ جو ہے اگر وہ کسی کو معاف کر دے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو بھی اپنا ذہن جو ہے بڑا کرنا پڑے گا، کشادہ کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ اگر کسی نے غلطی کر دی ہے تو اس کو جہنمی بنا کے چھوڑنا ہے تمہیں۔ اللہ جب جی چاہے کسی کو معاف کر دے، اس کی مرضی ہے نا بھائی۔ اچھا، اب یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے، کیونکہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ ہوا میں تیر چھوڑ دوں اور پھر آپ خود ہی اس کا تخمینہ لگاتے رہیں، اس کی اپنی کیلکولیشنز یا مس کیلکولیشنز کر کے خود کو گمراہ کر دیں، کیونکہ لاجک ہے نا۔ عزیز میاں قوال بیٹھے ہوئے نا انوار بھائی کی صورت، وہ منطق لگا کے لاجک لگا کے کوئی نئی کہانی بنا دیں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ معاف کس کو کرتا ہے۔ اللہ معاف اس کو کرتا ہے کہ جس میں کوئی کام اللہ نے خود کروانا ہو، خود تو نہیں کرے گا، وہ کسی کے ذریعے کروائے گا، کیونکہ یہ تو ممکن نہیں تھا نا کہ کوئی اتنا بڑا حرامی ہو جو نبی کے نواسے کو اس بے دردی سے شہید کر دے مسلمانوں میں۔ تو کام کوئی اوپر سے کرایا ہوگا نا، اس کی تقدیر میں لکھا ہوگا نا، بولو نا، اس کی تقدیر میں لکھا ہوگا نا۔ تو تقدیر میں اس نے خود تھوڑی لکھا تھا کنجر نے کہ جی میں امام حسین کو ماروں گا، یہ میں اپنی تقدیر لکھ رہا ہوں، کسی نے لکھا ہوگا نا۔ اب جو لکھا ہے تو پھر معاف بھی خود ہی کرے گا نا وہ، اور انسان نے اپنی مرضی سے کیا اس کو نہیں کرے گا معاف، جو اس نے کروایا ہے صرف اس کو معاف کرتا ہے، جیسے حجاج بن یوسف سے کرایا تھا۔ یہ راز بتایا میں نے آپ کو۔ اب یہ نہیں کہ ہر قاتل کو، ہر لٹیرے کو آپ کہہ دیں اللہ اس کو معاف کر دے گا، یہ خود بھی لگ جائیں کہ 10,000 جو ہے مسلمانوں کے نوربری میں قتل کر دیں، آپ اعظم کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اور پھر کہیں جی اللہ نے ان کو مدینے میں اس نے کیا تھا، میں نے تو نوربری میں مارا ہے تو اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا۔ نہیں، نقطہ نواز جو ہے نا وہ انہی کے لیے ہے جہاں اس کی اپنی پلاننگ شامل ہے۔ جو ازلی گناہ ہوتے ہیں نا وہ یہی ہوتے ہیں، ازلی گناہ یہی ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ آپ سمجھ گئے بات کو؟ اس کے اندر انسانیت کی بھلائی ہے۔ جو امام حسین کی جو شہادت ہے اس کے اندر اسلام کی بھلائی تھی، اس کے اندر پوچھو کیا بھلائی تھی؟ بھلائی یہ تھی کہ بھائی اگر یزید نہ آتا پاور میں، امام حسین آ جاتے پاور میں ہیں تو امام حسین تو امیر المومنین بن جاتے، اول الامر بن جاتے، اور ان کی رعایا میں 99% اگر منافق ہوتے تو کیا کر لیتے امام حسین؟ پھر الزام کیا لگتا کہ نبی کے نواسوں نے تربیت صحیح نہیں کی، نبی کے نواسوں نے فیض کس کو دیا؟ فیض لینے والا تو ایک بندہ بھی اس قابل نہیں تھا، سارے جہنمی تھے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ اسلام کو بچایا تھا، اسلام کے نام کو بچایا، اسلام کہاں بچایا؟ اسلام کی جو ہے بھرم رکھ دیا کہ جی شہادت ہو گئی، ورنہ تو یہ ہو جاتا، ورنہ تو وہ ہو جاتا، ایسا ہو جاتا، ویسا ہو جاتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ امام حسین کو اگر امیر المومنین بنا دیتے ہے نا، ہاں، تو اس وقت 35,000 کے قریب تو خارجین تھے شامل اس میں۔ پھر یہ سارے 2 نمبر 2 ٹکے کے لوگ تھے، عبداللہ ابن ابی جیسے لوگ، انہی کی اولادیں تھیں نا ان کے ماننے والوں کی، بنی امیہ کا خاندان تھا۔
وہ دیتے فیض کس کو؟ امام حسین اگر امیر المومنین بن بھی جاتے تو فیض کس کو دیتے؟ ان کو، جنہوں نے 10,000 خط لکھ کے کوفے سے بلایا تھا اور پھر مکر گئے سالے. یہ بے وفا لوگ. آج تک عربی ضرب المثل جو ہوتی ہے نا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کوفی لا یوفی، کہ کوفے کے لوگ وفا نہیں کرتے. کوفی وفا نہیں کرتے. تو اب اس میں کیا رہ جاتا پھر بتائیے؟ بے راروی اگر پھیلتی امام حسین کے امیر المومنین ہونے کے باوجود. صرف امیر المومنین کے ہونے سے تو سب کچھ نہیں ہوتا نا بھائی. امیر المومنین تو مومن ہی نہیں رہے تو امیر المومنین کہاں ہوگا؟ پھر وہ مومن امیر ہوگا، امیر المومنین نہیں ہوگا. تو جن کا امیر ہے وہ تو سارے منافق ہیں. چار 4,000 کی فوج تھی جو امام حسین کو مارنے کے لیے آئی تھی، اور یہ 72 نفوس تھے. 4,000. کیا وہ سب کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے نا سارے کلمہ. تو کیسے مسلمان ہوں گے جنہوں نے نبی کے نواسے کو بھی نہیں چھوڑا؟ ان کے اوپر حکومت کرتے امام حسین. یہ کوئی بتاتا ہے شیعہ عالم آپ کو؟ یہ رخ بتاتا ہے کہ جی یہ نہیں بنایا وہ نہیں بنایا؟ ابے بنا دیتا تو کیا ہو جاتا؟ منافقوں کے اوپر حکومت کراتے ہیں نبی کے شہزادے سے. جو آج پاکستان کا حال ہے. چلو جی، عمران خان ایک اچھا آدمی ہے، ذرا تیز کرنا ہے اس کو. عمران خان ایک اچھا آدمی ہے، سچا آدمی ہے، منصف مزاج ہے، لیکن باقی نیچے سارے کون ہیں؟ وہی ہیں، کرپٹ سیاستدان، کرپٹ لوگ. ایک آدمی کے ٹھیک ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ یہی بات مجھے سرکار نے کہی. ایک دن میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ سرکار مجھے انجمن سرفروشان اسلام پاکستان کا صدر بنا. سرکار نے فرمایا کیوں؟ میں نے کہا سرکار میں سب کچھ صحیح کر دوں گا. سرکار نے فرمایا نہیں کر سکتا. میں نے کہا سرکار یہاں پر بھی تو کر رہے ہیں انگلینڈ میں. فرمایا نہیں وہاں نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا سرکار بتائیں تو صحیح کیوں؟ سرکار نے فرمایا وہ سارے منافقین ہیں، منافقین کے اوپر مومن صدر نہیں ہوتا. منافقوں کے اوپر منافقی صدر ہوتا ہے. کنجروں کا سردار بھی کنجر ہوتا ہے. کنجروں کا سردار کوئی صحیح آدمی دیکھا ہے آپ نے؟ کنجر اس سے پریشان، وہ اس سے پریشان. تو ان منافقوں کا امیر المومنین، ان منافقوں کا جو قائد ہے وہ یزید کو ہی بننا تھا کہ وہ بھی جہنمی تھا، وہ سارے بھی جہنمی تھے اس دور کے مسلمان. ان جہنمیوں کے اوپر امام علی مقام کو اگر امیر المومنین بناتے تو فائدہ کیا ہوتا؟ بات ہے ساری سمجھنے کی. اور پھر اللہ کا تو آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک ہی اسٹون سے کئی برڈ کل کرتا ہے اللہ. ذرا آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچو.